السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ کوشش کے باوجود بھی اپنی ہنسی پر رکاوٹ ڈالنے میں ناکام ہو رہا ہوں۔ صبح سے ایک ہیجان سا برپا ہے۔ بیسیکلی یہ خلفشار جو ہے یہ پایا تو بہت عرصے سے جاتا ہے، لیکن ان دنوں کچھ اس حوالے سے زیادہ گفتگو ہو رہی ہے۔ راویان روایت کا کہنا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہے یا نہیں، میرے مہمان مجھے اس حوالے سے آگاہی فراہم کریں گے کہ نون لیگ کو سندھ کے حوالے سے ایک اہم سیاسی فتح حاصل ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ ہونے والی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے کامران ٹیسوری کلین بولڈ ہو گئے ہیں، کچھ کا اصرار ہے کہ ہونے والے ہیں۔ اچھا، مجھے اختلاف نہ کلین بولڈ ہو جانے پہ ہے، نہ ہو گئے ہیں، نہ ہو گئے تھے پہ۔ مجھے اختلاف اس بات پہ ہے کہ ان کو آپ ایم کیو ایم کا کیوں کہہ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کو خود بھی اس بات پر بڑا اعتراض رہا ایک زمانے، اگر آپ کو یاد ہو، کہ وہ ہمارے گورنر نہیں ہیں۔ زیادہ تردد آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، زیادہ تکلیف آپ کو نہیں ہوگی، یوٹیوب اور گوگل انشاءاللہ تعالی شافی علاج ہو جائے گا۔ تو کیا سندھ کا کوئی نیا گورنر آنے والا ہے؟ کیا سندھ کے مسائل کا حل نئے گورنر کی تقرری میں ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وفاق پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو حکومت ہے، سندھ میں اگر ان کا گورنر آ جاتا ہے تو یہ سلسلہ ایک حوالے سے کمپلیٹ ہو جائے گا کہ اقتدار میں ان کی شرکت اور ان کا اس منصب پر ان کا ایک نمائندہ موجود ہوگا۔ لیکن کیا سندھ کے مسائل کا حل کوئی بھی گورنر کر سکے گا؟ اور جو نقش پا ہمارے موجودہ گورنر، اگر تو یہ سابق ہو جاتے ہیں، جو نقش پا انہوں نے چھوڑے ہیں، کیا کوئی ان کو میٹ کر پائے گا؟ ان کے دور میں، یا یوں کہیے کہ ان کے سنہری دور میں جو بڑے بڑے کارہائے نمایاں ہم نے سر انجام دیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک تو گورنر ہاؤس میں حلیم کی دعوتیں دبا کر کی ہوئیں، گھوٹا لگایا خود ہمارے گورنر موصوف نے، اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند کرے۔ لوگ اس زمانے میں یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ گورنر اور 5 اسٹار ہوٹل کے بیرے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مجھے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اب بتانے والے بتائیں گے کہ ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دوسرا، گورنر ہاؤس میں ایک کھیل تماشا اور بھی ہوا، اور وہ تھا امید کی گھنٹی۔ گویا اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کو تشفی آمیز اگر علاج کی ضرورت ہے تو آپ گورنر ہاؤس جائیں، اور وہ ٹن 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 کر کے اپنے کانوں کو وہ سریلی گھنٹی بجوا کر کے، اور آپ یہ تصور کر لیں کہ آپ کے مسائل کا حل گورنر صاحب نے فرما دیا ہے۔ عید پر خواتین کے لیے مفت مہندی کا انتظام میرے گورنر نے کیا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اور عوام کی مزید خدمت کسی حقیقی انداز میں کرنا نصیب فرمائے۔ اگر یہی رہتے ہیں تو ان کو بھی، اور اگر کوئی نیا گورنر آ جاتا ہے تو ان کو بھی۔ لیکن اگر یہ چلے جائیں گے تو ان ہوٹل والوں کا کیا ہوگا کہ جن کے پاس اچانک سے کبھی پہنچ کر کے اور ان کو حیران بھی کر دیتے تھے اور ان کی نہاری بھی پھوڑ دیا کرتے تھے۔ ان نہاریوں کی ٹک ٹاک ویڈیوز کا کیا ہوگا کہ جس میں موصوف بیٹھ کر کے اور باقاعدہ عوام کی فلاح اور بہبود پر درس دیا کرتے تھے۔ گورنر صاحب نے کچھ بہت جری شجاع قسم کے بیانات دے کر کے بھی امت مسلمہ کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کی اپنی حیثیت میں۔ ان کا ایک بیان میری نظر سے گزرا 22 اکتوبر 2023۔ فرماتے ہیں، گورنرشپ جاتی ہے تو جائے، اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے کہتا ہوں، میرا اسرائیل میں کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن نتن یاہو کو خدا کی قسم تک پرواہ نہیں ہے کہ کامران ٹیسوری تلوار لے کر کے بھی اگر چڑھائی کر دیتا ہے اسرائیل پر۔ اب گورنر صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی بلا وجہ اتنا بڑا پنگا لینے کی؟ لیکن بہرحال گورنر صاحب کا ایک عہدہ تھا، گورنر صاحب کی ایک ڈسکریشن تھی، انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ اب وہ چاہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کچھ کہہ دیں، کون ان کو روک سکتا ہے؟ پھر ایک اور چشم کشا اور خوبصورت عوام دوست بیان ان کا آیا 27 مارچ 2025 اسی سال۔ فرماتے ہیں، مجھے اختیار دے دیں، اگر ایک بھی بچہ ٹینکر سے کچلا گیا تو میں خود ٹینکر کے آگے لیٹ جاؤں گا۔
بتانے والا بتا رہا تھا کہ ٹینکر ڈرائیوروں میں شرط لگ گئی تھی کہ یہ کام میں کروں گا اور یہ کام میں کروں گا. وہ تو اچھا ہوا کہ گورنر موصوف کو یہ اختیار نہیں ملا, ورنہ شاید کسی ٹینکر والے کی لاٹری نکل ہی آتی. ایک ہیوی ویٹ مذہبی شخصیت سے ایک خوبصورت سی ویڈیو بنوانے کا اتفاق بھی ہوا گورنر صاحب کا, اور وہ مدحت میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ گورنر صاحب کی تشبیہ ایک اہم ترین مذہبی شخصیت سے فرما ڈالی, موازنہ فرما ڈالا. اس کے بعد جو ہاہاکار مچی ہے تو علمان الحفیظ. اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا سندھ کے مسائل کا حل کامران ٹیسوری کے معیار پر آ کر کے کوئی اور گورنر سندھ کے مسائل کا حل کر سکتا ہے؟ کیا واقعی نون لیگ کسی گورنر کی تقرری فرمانا چاہتی بھی ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس گورنر کی تقرری کو ہضم کر لے گی؟ یہ ہیں وہ سوالات جو آج ہم اس فورم سے اٹھا رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں محترم راجہ انصاری صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز سے مجھ سے تھوڑے ہی فاصلے پر تشریف فرمائیں. پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جناب قادر خان مندوخیل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, گائے گائے ہمارے پروگراموں میں شریک ہوتے رہیں. قادر خان مندوخیل صاحب, سر آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام میں شرکت کی زحمت گوارا کی. حسب روایت حسب دستور اسٹوڈیو سے آغاز فرماتے ہیں. راجہ انصاری صاحب, سر کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. سر کوئی بھی آدمی, اس کے لیے آسان, سر آپ ہنس رہے ہیں, مطلب مجھے بھی سوال تو کرنے دیں, مطلب کوئی بھی آدمی آئے گا تو کامران ٹیسوری کا وہ جو ایک معیار ہے, جو پروفائل ہے, جو ان کا ایک کنگڈم ہے, کوئی آدمی ان کے معیار کو پورا اتر سکتا ہے؟ آپ کے پاس واقعی اتنی کوئی بڑی توانا اور تونگر ہستی موجود ہے؟ نور اللہ عارفین صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ گورنر, چاروں صوبائی جتنے بھی گورنر ہیں پاکستان میں, جو آئینی اختیارات گورنر کو ہیں وہ سیریمونیل ہیں. بیسیکلی گورنر صاحب صوبے کے چیف ایگزیکٹو نہیں ہیں. ہمارے ہاں انگریز کے زمانے سے جو ایک سسٹم آ رہا ہے اس میں گورنرز جو ہیں وہ سیریمونیل ہیں, اور ان کی جو تبدیلی یا تقرری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک روٹین میٹر ہے. اس کو پاکستان میں اور بہت سارے مسائل ہیں, آپ اب یہ موضوع لے کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات پچھلے پروگرام میں بھی انشور کر گیا تھا کہ اگر سندھ میں گورنر کی تبدیلی ہوگی تو پی ایم ایل این اس کے مطابق جو فیصلہ کرے گی اس سے کراچی کے عوام بہت خوش ہوں گے. یہ بات, اس بات کی, اس بیان کی وضاحت آپ فرمائیے صراحت کے ساتھ, جو پچھلی دفعہ بھی آپ نے اشارہ دیا تھا. کراچی کے عوام کیوں خوش ہوں گے؟ کراچی کے عوام تو خوش ہونا بھول گئے. وضاحت یہ ہے اس کی کہ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی سندھ میں گورنر کی تبدیلی ہونی چاہیے, تو پھر اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو ہم نے کہا کہ جی کراچی کے عوام خوش ہوں گے, بلحاظ میں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ بلیو رکھتی ہے کہ کراچی کے عوام کی ہی نمائندگی ہونی چاہیے گورنر کے لیے کم سے کم, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ صوبے کا بیلنس بنا رہے, شہری اور دیہی آبادی دونوں کو ایک نمائندگی ملے. کراچی میں 2 بڑے ہاؤسز ہیں, ایک سی ایم ہاؤس ہے, ایک گورنر ہاؤس ہے. سی ایم ہاؤس میں اگر سندھ کے دیہی علاقوں سے ان کی نمائندگی وہاں موجود ہے تو گورنر ہاؤس میں سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی ہونی چاہیے, تاکہ سندھ میں جو شہری اور دیہی بیلنس ہے وہ بنا رہے. تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ عوام کراچی کے خوش ہوں گے کہ کراچی کے عوام کو اپنے میں سے ہی کوئی نہ کوئی شخصیت نظر آئے گی گورنر ہاؤس میں, لیکن وہ اس صورت میں اگین کنفیوژن ہے نا باس, اگین کنفیوژن ہے. کراچی کے عوام تو اگر اس ڈیفینیشن کو مان لیا جائے تو کراچی کے عوام تو پہلے بھی خوش ہیں. کراچی کے عوام کے مسیحا جو اس پارٹی سے آلدو بلونگ نہیں کرتے تھے لیکن وہ وہاں آ کر کے بیٹھ گئے, ان کے ایک زمانے تک ریپرزنٹیٹو یہ نہیں بھی رہے کامران ٹیسوری صاحب. ایم کیو ایم خود ڈسون کرتی رہی ہے, ایم کیو ایم کی الگ قیادت جو ہے وہ کہتی رہی ہے کہ نہیں بھائی یہ ہمارے آدمی نہیں ہیں, ہمارے لوگ نہیں ہیں یہ. پھر بھی اگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیا جائے تو ایم کیو ایم کی صورت میں گورنر کے عہدے پر سندھ کا, بلکہ شہر کا, کراچی شہر کا اردو بولنے والا ایک آدمی تو موجود ہے. سر کنفیوژن کچھ بڑھ گئی ہے. قادر خان مندوخیل صاحب, میں آپ سے ذرا چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس طرف روشنی ڈالیں. سر کامران ٹیسوری صاحب یہ جو بیان ابھی فرمایا میرے دوست نے, ان کی موجودگی میں کسی دوسرے
اردو بولنے والے یا ایم کیو ایم سے یا کراچی شہر سے تعلق رکھنے والے کی نامزدگی یا موجودگی کراچی کے عوام کے لیے کس حد تک اور کیوں کر خوش کن ثابت ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ نور الحسین صاحب، میری اردو بڑی کمزور ہے مگر میں راجہ انصاری صاحب کی اردو بھی نہیں سمجھ سکا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی سے ہونا چاہیے تو کامران ٹسوری صاحب تو کراچی سے ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ سندھ سے مراد علی شاہ صاحب ہے تو شہری علاقے سے کراچی سے وہ ہے، تو پھر کیا پریشانی ہے؟ پھر تو ٹھیک ہے اس کا مطلب۔ لیکن یہ ہے کس کا آدمی؟ میں دو سوال کرتا ہوں، پاکستان میں گنڈپور کس کا آدمی ہے، کامران ٹسوری کس کا آدمی ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ کوٹا قانون لیگ کا تھا تو ایم کیو ایم کا گورنر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ پیپلز پارٹی نے بار بار مطالبہ کیا ہے کہ بابا نون لیگ اپنا گورنر لائے، راجہ انصاری صاحب اپنی مرضی کا گورنر لائے ان کی پارٹی، تو یہ کون ہے جو بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ جب یہ ڈپٹی کنوینر تھے ایم کیو ایم کے، اور پھر ایم کیو ایم والوں نے جب یہ میٹنگ میں گئے تو وہ آدھی ایم کیو ایم تو وہ میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد وہ اچانک یہ نمودار ہوتا ہے اور گورنر سندھ ایم کیو ایم کے کوٹے پہ لگتا ہے۔ اور مجھے یاد پڑ رہا ہے پچھلے اسمبلی میں ایم کیو ایم کے دوستوں کو چھیڑتا تھا اسمبلی میں کہ بابا یہ تو آپ ڈپٹی کمشنر نہیں مان رہے تھے تو یہ گورنر کیسے بن گیا آپ کے کوٹے پہ؟ یہ ایم کیو ایم کے جو ایم این اے آپ پوچھ سکتے ہو، سب سے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، میں چھیڑخانی کرتا تھا۔ تو آج راجہ انصاری صاحب کو چھیڑخانی کروں گا کہ بابا یہ کس کا آدمی ہے؟ آپ کا آدمی تو کم سے کم نہیں ہے، تو ایم کیو ایم کا بھی نہیں ہے، تو پھر ہے کس کا آدمی؟ اور اگر آپ اسی فارمولے پہ رہتے ہو کہ کراچی سے ہو اردو سپیکنگ، تب تو یہ بندہ فٹ ہے، پھر تو ظاہری بات ہے آپ کی چوائس کے مطابق آ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ گورنر کسی کا بھی ہو، اور وفاق ایک علامت ہوتا ہے، اور وفاق کی علامت یہ ہوتا ہے کہ سندھ کے لیے سندھ کی جو حکومت جو بھی پارٹی کی ہوتی ہے وہ تو اپنے طور پہ کام کرتی رہتی ہے، مگر گورنر کا یہ کام ہے کہ صوبے اور وفاق کے بیچ میں برج کا کردار ادا کرے۔ تو یہ کون سا برج ہے جو حلیم کے کھانے پہ تو یہ نظر آتا ہے، اور کہیں بھی جا کے کوئی پروگرام ہو، اسرائیل کی دھمکی یا وغیرہ جو بھی آپ نے بات کی وہ نظر آتا ہے، مگر K4 منصوبہ جو پچھلے 25 سال سے التوا کا شکار ہے اور کراچی کی عوام بون بون کو ترس رہے، اس کے لیے تو کوئی بات نہیں کر رہے۔ سر یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے قادر خان مندوخیل صاحب، سر آپ نے بتایا کہ آپ نے ایم کیو ایم والوں کو جو ہے وہ چھیڑا اسمبلی میں، سر آپ کو یقین ہے کہ وہ ایم کیو ایم والے ہی تھے؟ کیونکہ آج کل ایم کیو ایم والے خود بھی ایم کیو ایم میں نہیں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم میں کون ہے؟ دیکھو میں ایک چیز بتاؤں، میں تو موجودہ پچھلی اسمبلی کو چھوڑیے، وہ تو کہ اپنا ایم کیو ایم کوٹڈ، میں نے کوشش کی، ہمارے دوست بھائی ہو، ناراض نہ ہو جائے میری بات سے، لیکن ان کے اندر جو سب سے بڑا مخبر خاص بیٹا ہے مصطفیٰ کمال، وہ کون ایم کیو ایم کا ہے؟ وہ کس پارٹی کا ہے؟ سر انہوں نے کون سی خبر دی ہے، اور انہوں نے کون سی کس کو خبر دے دی ہے جو آپ ان کو مخبر کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ پہلے بھی آپ نے، میں کہتا ہوں کراچی کا بچہ بچہ جانتا ہے، پاکستان کا بچہ بچاتا ہے، وہ مخبر خاص ہے۔ وہ یہ پولیس کی زبان میں مخبر خاص کس کو کہتے ہیں آپ مجھے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ میں انصاری صاحب ہم دونوں وکیل ہے تو ہمیں تو پتا ہے مخبر خاص پولیس کی فائل میں کس کو کہتے ہیں۔ آپ بھی انکر ہو، کرمنل کیسز اپنے اسٹوڈیو اپنے ریکارڈ کیے ہوگے۔ سوال یہ ہے کہ جس پارٹی کا بھی ہو، جس فرقے سے بھی ہو، جس طرح سے بھی ہو، ان کا کام گھنٹی بجا کے اپنے مذاق نہیں اڑوانا ہوتا ہے، یا جا کے وہ مختلف بزنس مینوں سے پیسے لے کے وہ پلاٹ دے دیے، فلاں کو پلاٹ دے دیے، بھائی کون سا علاقے میں وہ پلاٹ حیدرآباد میں پڑتا ہے، سکر میں پڑتا ہے، کدھر پڑتا ہے؟ وہ غریب پچھلے 100 سال میں جان سکے کہ آپ وہ پلاٹ کے کاغذات بلڈر نے آپ کو کامیاب کرانے کے لیے آپ کو کچھ فائلیں دے دیے، اب آپ بانٹتے رہتے اس میں تاکہ اور لوگ اس کی بکنگ کریں۔ تو یہ ساری ٹوپی ڈرامہ بازی کراچی کے لوگ جانتے ہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں گورنر کا ایک کارنامہ بتاؤ جو انہوں نے وفاق سے سندھ کے لیے مانگا ہو، کوئی فنڈ مانگا ہو، پانی کے لیے پیسے مانگے ہو، روزگار مانگا ہو، ایک بھی چیز مجھے بتا دو کہ اگر مانگا ہو۔ اگر نہیں مانگا ہے تو پھر یہ کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا عشرت العباد کی طرح یہ بھی 14 سال گزاریں گے؟ سر میرا خیال ہے 14 سال کی مدت اگر گزار لیں تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، بہرحال کیونکہ وہ جو ڈیفینیشن تھی راجہ انصاری صاحب کی اس پہ تو پورے اترتے ہیں۔ ایک تو مہاجر یعنی کراچی سے اردو بولنے والوں کا ایک مینڈیٹ ایم کیو ایم کی ہی صورت میں تکلفاً ہی صحیح ان کے پاس موجود ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں، ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی ایک کمرشل بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین، دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ انصاری صاحب. سر، گورنر ہی کی طرح سی ایم صاحب کے حوالے سے بھی آئے دن چہمہ گوئیاں ہوتی رہتی ہیں. کوئی اچانک سے ناصر حسین شاہ صاحب کا نام تجویز کر دیتا ہے، کبھی اچانک سے سوشل میڈیا جو ہے وہ شرجیل انعام میمن صاحب کے حق میں جو ہے وہ قرعہ فعال نکال دیتا ہے. اس طرح کی ریومرز کیا دل پشوری کے لیے جنریٹ کی جاتی ہیں یا عوام کو کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے خاص طور پہ لگانا مقصود ہوتا ہے تاکہ ذرا تھوڑا سا پبلک کا جو ہے وہ دھیان بٹا رہے اور معاملات چلتے رہیں؟ میرا خیال ہے جب کوئی خبر نہیں ہوتی تو پھر وہ اس طرح کی خبریں کوئی نہ کوئی چلا دیتا ہوگا. ایسی حقیقت ہے نہیں. ابھی بھی میں بھی خود حیران تھا کہ آپ نے گورنر سندھ کے حوالے سے جو بات کی، حال فی الحال اس وقت تک اس طرح کی صورتحال ہے نہیں. میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہا تھا کہ اگر ان کیس اگر تبدیلی ہوتی بھی ہے تو لوگ یہ نہ سمجھیں کراچی کے دوست کہ جی ایک کراچی کے گورنر کو ہٹا کے پھر کہیں اور سے نہ لایا جائے تو وہ کراچی سے ہی ہوگا. میری یہ بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ دو پارٹیاں بڑی اہم ہیں اس وقت اور ان کی قومی اسمبلی میں ایک میجورٹی ہے دونوں پارٹیز کی. ایک مسلم لیگ نون ہے، دوسری پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور لوگ ان دونوں پارٹیز میں بڑی توقع رکھتے ہیں. لوگوں کے مختلف عہدوں پہ کون لوگ بیٹھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس سے زیادہ لوگوں کی توقع یہ ہے کہ جو پالیسیز میں تسلسل ہے وہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جب پالیسیز میں تسلسل نہیں ہوتا اور یہاں ایڈونچرز ہو جاتے ہیں، جمہوریت کو شب خون مار کے گرا دیا جاتا ہے، وزرائے اعظموں کو جو ہے وہ سازشوں کے ذریعے اور 2 سال کی محنت سے گرا دیا جاتا ہے اور گھر بھیج دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے پالیسیز میں تسلسل نظر نہیں آتا اور بڑھتی ہوئی معیشت جو ہے، ترقی کرتی ہوئی معیشت جو ہے، اس کو پھر بریک لگ جاتا ہے اور وہ ملک پھر پیچھے چلا جاتا ہے. لیکن سر پریکٹیکلی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ معیشت اس وقت ترقی کرتی ہوئی یا گرو کرتی ہوئی نہیں ہے. اس وقت بھی جو ہے وہ کل ہڑتال کی کال ہے، کل ہڑتال کی کال دی جا چکی ہے. پاکستان بھر میں جو ہے وہ تاجر برادری اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے ہڑتال پہ جا رہی ہے. پیٹرولیم پرائسز کی صورت میں حکومتی پالیسیوں کا بھانڈا ویسے ہی پھوٹ چکا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. پرائز ہائیک جو ہے اس کے کچھ اور انڈیکیٹرز ہیں، لیکن اس وقت آج کی ہی رپورٹ ہے کہ جو جون 2025 ہے اس میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ $328 ملین پہ بند ہوا ہے، جو کہ مالی سال کا سب سے بڑا سرپلس، اور سرپلس ہوا ہے اس مالی سال میں وہ $2.1 ارب ہے. گزشتہ 22 سال میں سب سے بڑا سرپلس ہے. آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس میں 7.4% انکریز ہوا ہے، اور جو اس کے جو ایکسپورٹس ہیں اس میں جو $2.5 ارب سے بھی تجاوز کر گئے ہیں. پھر جو براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہے اس میں 5% اضافہ ہوا ہے، اور $2.5 ارب اس میں بھی جو ہے وہ سب تجاوز کر گئے ہیں. یہ بات آبجیکشنیبل ہے. جو لوکل انویسٹرز ہیں، ایف بی آر کو آپ نے اجازت دے دی کہ لوکل انویسٹرز کی بے توقیری فرمائے، ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کر کے ایف بی آر کا ایک آدمی جو ہے ان کو گرفتار کر دے گا جوتے مار کر کے. اور آپ کہہ رہے ہیں 5% اضافہ. قادر خان مندوخیل صاحب، میرے محترم مہمان جس خوشحالی کی طرف مجھے رائے ہدایت دے رہے ہیں، حضور میری جیب میں ہے ایک آخری $100 کا نوٹ، اور میرے مہمان مجھے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا قومی خزانہ بھر چکا ہے بلکہ لبالب ہونے کو ہے. سر میرے گھر کا دیا بجھنے کو ہے خدا نہ خواستہ، تو آپ کے گھر میں روشنی دیکھ کر کے میں کیسے بتیسی نکالوں، کیسے دانت نکوسوں؟ ذرا ایمان اور اخلاص کی اس منزل پہ پہنچنے کا کوئی تیر بہدف نسخہ تو تجویز کیجئے سر. نور الحسین صاحب، وہ یقین کریں گے آج سٹاک ایکسچینج 1,40,000 سے اوپر چلا گیا، جو کہ پی ٹی آئی 22,000 روپے چھوڑ کے گئی تھی. اور پھر اس کے بعد اگر میں عام آدمی میں بھی گاؤں دیہات والا ہوں تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ اگر 22,000 سے 1,40,000 سے اوپر چلا گیا اور آگے اللہ اور ترقی دے اور دیں گے، تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ یہ گورکھ دھندا، یہ اعداد و شمار نہ چینی کم کرتا ہے بلکہ بڑھا دیتا ہے، نہ آٹا کم کرتا ہے، نہ پیٹرول کم کرتا ہے، نہ کوئی اور ضروریاتی زندگی کم کرتا ہے. ہاں، حکومت یہ ضرور کہتی ہے کہ جو مہنگائی کا جو رفتار تھا وہ کم ہو گیا. یعنی یہ خود مانتے ہیں، راجہ انصاری صاحب یہ فرمائیں گے کہ یہ خود مانتے ہیں کہ یہ مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے، بلکہ جس سپیڈ سے وہ جا رہی تھی یہاں سے گلگت 200 کی سپیڈ سے، وہ سپیڈ ہم نے کم کر کے 5 پہ کر دیا ہے. تو ابھی 5 پہ کر دیے تو چیزیں تو وہی کا وہی ہے، مہنگائی تو وہی کا وہی ہے، غریب آدمی تو وہی کا وہی ہے. تو یہ ساری چیزیں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے میرے آبائی علاقہ میں صوبے بلوچستان کا روڈ کا 3 سال پہلے افتتاح کی ہے، اور وہ 2 سال میں مکمل ہونا تھا.
وہ 2 سال میں مکمل ہونے کے بجائے اب آپ کو یاد ہوگا پچھلے 15 دن پہلے جب پیٹرول بڑھایا تھا یعنی کم نہیں کیا تھا تو اس میں وزیر اعظم صاحب میں خود دیکھ رہا تھا کابینہ کی کارروائی براہ راست سارے کی مختلف ٹی وی چینل پہ، تو وہ فرما رہے تھے کہ آج پیٹرول کم ہوگا، اور رات 1 بجے جب میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو پیٹرول بڑھ گیا۔ ابھی کیا ہو گیا؟ وہ تو کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اعلان کیا، کوئی منشی نے نہیں بھی کیا تھا، کسی کلر نے بھی نہیں کیا تھا اعلان، وزیر اعظم نے خود کیا۔ تو وزیر اعظم نے پھر یہ منطق دی کہ چونکہ بلوچستان غریب صوبہ ہے اور ان کو روڈ کے لیے وہاں روڈ کی ضرورت ہے، ہم نے 300 ارب روپے اس کو دیے۔ ارے بابا 300 ارب اگر دے دیے کمائے تو آپ نے 700 ارب، تو باقی 400 ارب کدھر گئے؟ اور پھر یہ وہی روڈ ہے جو آپ نے خود 3 سال پہلے افتتاح کی ہے، اور وہ تو 70% میں آج 20-25 دن پہلے اس روڈ سے گزرا ہوں، وہ 70% وہ مکمل ہو چکا ہے۔ یعنی 70% مکمل 3 سال پہلے افتتاح کرنے والے روڈ پہ وزیر اعظم صاحب نے 300 ارب اور دے دی ہے کہ چونکہ فقیر ہے، غریب ہے، بلوچستان والی بھیک مانگتے ہیں، تو ان کو یہ پیٹرول کی مد میں لوگوں کے جو جیب کاٹ کر کے اور اس غریب صوبے کو جو ہے نا آپ بھیک دے دو۔ آپ میں حیرت والی بات بتا دوں، راجہ انصاری صاحب بھی اسی صوبے کا ہے، ایک بھی موٹر وے پورے سندھ میں نہیں ہے، ایک بھی موٹر وے پورا بلوچستان میں نہیں ہے، موٹر وے دور کی بات ہے، ڈبل روڈ نہیں ہے۔ سر وہ تو سر وہ پتہ ہے کیا، یہ معاملہ جو ہے یہ کہیں اور چلے جائے گا۔ یہ ابھی تک جو ہے وفاقی حکومت اور راجہ انصاری صاحب کو ڈیفنس پہ رکھا ہوا تھا، لیکن یہ آپ نے یقین مانیے اس پہ آپ جو ہے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیں گے۔ یہاں روڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں جمہوریت بہترین انتقام جو ہے، تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ راجہ انصاری صاحب، سر قادر خان مندوخیل صاحب نے جزوی اتفاق تو فرمایا، لیکن یہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ 400 ارب روپے کہاں گئے، یہ مطلب کوئی عجیب سا سوال نہیں ہے؟ ایسے ہی کئی ہزار ارب روپے 75-80 سالوں میں کہیں نہ کہیں تو چلے ہی گئے نا، کسی نہ کسی مستحق کا پیٹ بھرنے کے کام آئے۔ اگر 400 ارب روپے چلے گئے تو کیا ہوا؟ ہمیں ذرا وسعت قلبی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے؟ نورالفین صاحب یہ 15 دن پہلے والے اعلان کی بات کر رہا ہوں، یہ جی سر، جی میں سمجھ گیا۔ جی میں آپ کو عرض کروں کہ اگر میری پہلی بات کمپلیٹ ہوتی نا تو شاید یہ دوسرا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں آپ کو میں نے شروع بھی یہیں سے کیا تھا کہ 2 الگ الگ اسپیکٹس سے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ عدد و شمار جو میں نے آپ کو بتایا، پھر اس میں ترسیلات زر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 27% جو ہے وہ بڑھ کے اب 38 ارب جو ہے وہ ڈالر تک پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1,40,000 پوائنٹس پہ اسٹاک ایکسچینج گیا ہے۔ دنیا کی ریٹنگ میں اس پوری دنیا میں عالمی مارکیٹس میں جتنے بھی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹس ہے، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ جو ہے وہ 4تھے نمبر پہ ہے۔ یہ کیوں اس طرح تو نہیں آتا؟ کیونکہ لازمی بات ہے جب آپ کی بزنس فلورش کر رہی ہیں، آپ کی کمپنیز اتنا کما رہی ہیں، پروفٹ لاس ان کا جو ہے وہ اتنا بہترین انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، تبھی تو یہ دنیا میں 4تھے نمبر پہ آیا ہے۔ اب اس کا رزلٹ نیچے کیوں نہیں آ رہا، ٹرکل ڈاؤن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجوہات ہی ڈیفرنٹ ہیں۔ وہ وجوہات یہ ہیں کہ یہ بدقسمتی سے پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف بنا کر یا سازش کا حصہ یا کچھ لوگوں نے ایڈونچر کرنا تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، اگر آئی ایم ایف کے پاس گئے تو خودکشی کریں گے۔ پھر وہ خودکشی تو خیر نہ کریں، ہم نہیں چاہتے، لیکن آئی ایم ایف کے پاس گئے اور کڑی شرائط پہ گئے، اتنی کڑی شرائط پہ گئے کہ آئی ایم ایف اب آپ کی پیٹرول سمیت تمام یوٹیلیٹیز کی پرائزز کو طے کرنے میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیونکہ آپ کو اس پروگرام سے نکلنا ہے، آپ کو اپنی معیشت کو جو ہے وہ قرضے سے معاف کروانا ہے، اور ایک قرضہ فری معیشت جو ہے وہ آگے لے کے چلنی ہے۔ اور ہم اس میں اتنا چاہتے ہیں کہ اس سال کے آخر تک ہم آئی ایم ایف سے باہر آ جائیں اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ رکاوٹیں ہر 15 دن کے بعد دیکھنے کو مل رہی ہیں، لیکن پھر بھی اتنی کڑی شرائط کے باوجود، اتنی مشکل ایگریمنٹس اور کانٹریکٹس کے باوجود ہم لوگوں نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی سپیڈ کو کم کیا ہے۔ یہ مندوخیل صاحب نے بھی آپ کو بتایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج کی سب سے بڑی نیوز میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھی کہ جی کے پی کے میں ایک ٹھیکیدار کے پاس، جو کہ کے پی کے کی صوبائی حکومت کے ساتھ ٹھیکیداریوں میں مصروف تھا، اربوں روپے اس کے گھر سے ملے ہیں، سونا چاندی جواہرات الگ، گاڑیاں پراپرٹیز اس کے الگ ہیں۔ اب نیب نے اس انویسٹیگیشن کو انکوائری میں تبدیل کرتے ہوئے، سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ خبر نہیں ہے، this is not news۔ یہ اس لیے ہے، وزیر اعظم صاحب نے فرمایا غلام سرور اعوان اور عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے مل کر کے معیشت کا اور پی آئی اے کا بھٹا بٹھایا۔ خبر یہ ہوتی ہے کہ غلام سرور اعوان کی پھانسی کس دن ہے؟
ٹھیک ہے. اچھا ایک سیکنڈ, خبر یہ ہے آپ بتا رہے ہیں کہ کے پی کے میں ایک ٹھیکیدار کے پاس یہ پکڑا گیا, یہ خبر تھوڑی ہے. سندھ میں لیاقت نام کا ایک آدمی تھا, اس سے آگے خبر ہے, وہ آپ بولنے نہیں دیتے نا, میں دینے والا تھا آپ کو. جی بتائیں. آگے خبر یہ ہے کہ اب اس میں کیونکہ نیب نے اس انویسٹیگیشن کو انکوائری میں تبدیل کیا ہے اور بہت اس کی ڈیپلی انکوائری کے بعد بہت سے نام اب آنے والے ہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بڑی خبر ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک میں سب کو چور ڈاکو کہتے تھے, ان کی اپنی چوریاں اور ڈاکے جب ملک اور قوم کے سامنے تو لوگ حیران ہو جائیں گے, تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اصل ڈاکو اور چور کوئی ہے. اصل ڈکیتوں کا پتہ چل گیا ہے, ان کے نام آنے والے سامنے. تھوڑا سا چائے کی کپ پہ ہاتھ رکھیے, ہم لوگ واپس آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب, حضور آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی سر, کسی جیمز بانڈ نے خبر نکالی ہے کہ کے پی کے میں اتنا بڑا ڈاکہ پڑ رہا تھا اور اس کے سرے, اس کے ڈانڈے کہاں سے ملتے ہیں. حضور والا, اس طرح کی ڈکیتیاں, اس طرح کی وارداتیں تو اب پاکستانی قوم کا مقدر بن کے رہ چکی ہیں. اس سے اب کوئی زیادہ فرق تو نہیں پڑتا, ایک آدھ گھنٹے کی شاید کوئی بریکنگ نیوز چل جائے گی, کچھ تھوڑا بہت ہو جائے گا, لیکن سزا وزا تو کہیں کسی کو نہیں ملنی ہے. میں غلام سرور اعوان کی بات کر رہا تھا, اسی طرح سے ایک اور آدمی کی بات کر رہا تھا, سندھ حکومت کا ایک سرکاری ملازم تھا, اور اس کے پاس سے تقریباً کوئی 2.5 درجن گاڑیاں جو ہیں وہ عظیم الشان گاڑیاں برآمد ہوئی تھیں. اس کے پاس سے کوئی کرنسیاں برآمد ہوئی تھیں کہ جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا, اور اس کے بعد پھر وہی معاملہ جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہاں چلا گیا. اس طرح کی خبروں سے اب ہمیں ہمارے قلوب کو برمانے کی آپ کو لگتا ہے پولیٹیکلی کوئی نیڈ ہے؟ نہیں, چند دن کے لیے تو بریکنگ نیوز بن جاتی ہے, لوگوں کے بھی منہ کھل جاتے ہیں کہ شاید یہ پکڑے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے وزیر سیکٹری خزانہ بلوچستان پکڑا گیا, جی, جس کے گھر کے بیسمنٹ سے کروڑوں روپے نکلے. وہاں میرے عزیز رہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں وہاں انہوں نے تو شو کیا تھا, میرے خیال میں کوئی 13 کروڑ کتنا, وہ بتا رہا کہ 85 کروڑ روپے نکلے, اور پانی کی ٹینک بھرا ہوا تھا نیچے. اور پورا جی او آر کالونی کہتے ہیں کہ جی او آر کالونی میں پانی کی کمی نہیں تھی, مگر یہ صاحب ٹینکر منگاتے تھے تو سارا محلہ پریشان ہوتا تھا کہ ٹینکر کیوں منگاتا ہے, کیونکہ بیسمنٹ انہوں نے پیسوں سے بھرا ہوا تھا. اور ابھی میں نے دیکھا 15-20 دن پہلے میں کوئٹہ میں تھا, میں نے پوچھا, میں نے کہا وہ صاحب جو 85 کروڑ نکلے وہ کیا وہ بری ہو گیا. بات یہ, پھر ایک شخص آپ نے بیوروکریٹ دیکھا تھا, لیاقت نام غالباً تھا کراچی کا, جی اسی کی بات کر رہا ہوں, جس کے گھر محل نما اور گاڑیاں, ذرا اس کا بھی پتہ کرو کیا بنا اس کا. جی اور پھر یہ ساری چیزیں کر کے میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بولا تھا کہ 12,000 ارب جو ہے نا نیشنل بینک والے کہا گئے, نیب کو کمپلین ہم نے بھیجی ہے. اس کا کیا, راجان انصاری صاحب جو نا حکومت پاکستان کے ترجمان ہے, ذرا اسے بھی معلوم کر لے کہ 12,000 ارب جو نیشنل بینک میں جو کرپشن تھی نیب کو ہم نے بھیجا ہے, اس کا کیا بنا. تو یہ ساری کہانیاں تو ڈائجسٹ میں اچھی لگتی ہیں, مگر عدالتوں میں اینٹی کرپشن میں ایک دوست نے بتایا کہ وہ میں نے فلانا کیس بھیج دیا اینٹی کرپشن میں, نے کہا خدا کا واسطہ نہ بھیجو, کیونکہ اینٹی کرپشن والوں کو فائدہ کرا رہے ہو. اس نے جا کے ملزم پارٹی سے 2-4-20 لاکھ روپے پکڑنے اور تمہیں ہری جھنڈی دکھانے, ہونا کچھ نہیں ہے. سوال یہ کہ آپ مجھے بتا دو کہ اس ملک میں یہاں پہ کون سا ایسا ادارہ ہے, آپ میں چیلنج کے ساتھ بتاؤ, ویسے قانون کے طالب علم مجھے بتا دو, وہ عدالت بتا دو, وہ ادارہ بتا دو جہاں آپ فریاد لے کے چلے جائے اور وہ آپ کو ریلیف مل جائے گا, انصاف مل جائے گا. اسی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہے, ہم دنیا میں جوڈیشل سسٹم کے 141 نمبر پر ہے. اب 141 نمبر پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ یہاں رفائی پلاٹ پہ جو ہے نا وہ پلازا بن رہے ہیں, شاپنگ سینٹر, روبی شاپنگ سینٹر کے نام سے. میں نے ہائی کورٹ میں کیس کیے, 2.5 لاکھ کا آئینی بینچ نے بھیجا, بلڈنگ کنٹرول سے پوچھا یہ غیر قانونی تو نہیں ہے, اس نے کرنی ہے, اس کے کیس ختم. سر بس شو کا وقت جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں, لیکن انہی سب باتوں پہ کنکلوڈنگ ریمارکس کے طور پہ راجہ انصاری صاحب سے میں چاہوں گا کہ سر کچھ فرمائیں. سر سمپل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو بہترین ادارے بنائے گئے کرپشن کو روکنے کے لیے اور قانون کو انفورس کرنے کے لیے, ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. کیا لوگوں کو یاد نہیں وہ کون تھا جس نے ڈی جی ایف آئی اے کو وزیر اعظم ہاؤس بلا کر کہا کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی کے خلاف کیس چلاؤ؟
کیا لوگوں کو یاد نہیں کہ چیئرمین نیب اس ملک کے اندر کس طرح سیاست کرتا رہا اور کس طرح بولتا رہا؟ سٹنگ چیف جسٹس جو ہیں وہ مجرموں کو بولتے رہے کہ گڈ ٹو سی یو. یہ جب سیاست، جب اداروں کے اندر سیاسی لوگ بیٹھیں گے، وہ سیاست کریں گے، یا سیاستدان ان لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، وہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے. کیا ان اداروں کا یہ کام تھا کہ پھلتے پھولتے پاکستان کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ آپ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں گھر بھیج دیں؟ تو خرابیاں تو پیدا ہونی ہے نا. پھر وہ جب اداروں کو پتہ ہوگا کہ ہمیں سیاست کرنی ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونا ہے، تو پھر اسی طرح ہوگا کہ مجرم اس ملک سے جو ملزم ہیں، جو مجرم ہے اس ملک کے، وہ چھوٹتے رہیں گے، اور جو محسن ہیں وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہیں گے. تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک مجرم کو جس نے نہ صرف گھڑیاں بیچیں بلکہ ملک کو بیچ رہا تھا، آج جیل کے اندر ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. فی الفور ختم کرنے کے احکامات آ چکے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.